إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار، خالق، مالک، رازق. اس کے بعد درود و سلام و سستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، جس عنوان کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے بے نمازی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے. یہ تحفہ معراج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. نماز کی وجہ سے ایک مسلمان حقیقی معنوں میں مومن اور مسلمان ہے، اور جو نماز کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ایسا انسان قرآن اور حدیث کی روح سے کافر اور مشرک ہے. قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، توحید کے بعد سب سے زیادہ زور اگر کسی چیز پر دیا گیا تو وہ نماز. قرآن مجید اٹھائیں، اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر مسلمانوں کو توحید کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا پابند ٹھہرایا تو وہ نماز. اے مسلمانوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اقیموا الصلاۃ، اے لوگو نماز قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مسلمانوں پر، مومنوں پر دن میں 5 وقت اللہ رب العالمین نے مقررہ اوقات میں فرض کیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو. قرآن مجید اٹھائیں، بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا ہے. لیکن آج افسوس کا مقام ہے، مسلمان نمازوں سے سب سے زیادہ غافل، لاپرواہی برت رہا ہے. آج مسلمانوں کے پاس وقت ہے تجارت کرنے کا، مسلمانوں کے پاس وقت ہے کاروبار کرنے کا،
مسلمانوں کے پاس وقت ہے دوستوں کے لیے وقت نکالنے کا، مسلمانوں کے پاس وقت ہے رشتہ داروں کے لیے وقت نکالنے کا، مگر افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے تو نمازوں کا وقت نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں چاہتا۔ خصوصاً آج کا نوجوان نمازوں سے تو بالکل لاپرواہ اور غفلت کا شکار ہے۔ آج دیکھیں آپ، نوجوان خصوصاً رات میں شب بصری کا مظاہرہ کر رہا ہے، نماز فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن صدا لگاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے مسلمانوں کامیابی کے لیے مسجد کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ افسوس کا مقام ہے نوجوان رات میں شب بصری کا مظاہرہ تو کرتا ہے، نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کا مظاہرہ تو کرتا ہے، عین نماز کے وقت میں نرم و گداز بستروں کے حوالے ہونے کے لیے اپنے گھروں کا قصد کر لیتا ہے، مگر مسجد کی طرف آنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کی نوجوانوں کی روش بن چکی ہے میرے بھائی۔ قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے روح سے آئے دیکھیں بے نمازی کا انجام کیا ہے۔ آج مسلمانوں نے نمازوں کو بہت ہلکے میں لیا، نمازوں کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ کافروں اور منافقوں مشرکوں کا شعر۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بے نمازی مشرک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے مسلمانوں نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، نماز قائم کرو کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا اگر مفہوم مخالف دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے بے نمازی مشرک ہے، بے نمازی مشرک ہے اس لیے کہ مشرک نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، نمازوں پر ایمان نہیں، مشرک ہونے کی وجہ سے نماز ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے متنبہ کیا، آگاہ کیا، مشرک تو نماز ادا نہیں کرتا، اے مسلمانوں تم نماز نہ پڑھ کے مشرکوں کی طرح مت ہو، نماز پڑھ کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو جاؤ، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو مسلمانوں، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں کی طرح نہ۔ آج ہندوستان کا آپ مشاہدہ کیجئے، معائنہ کیجئے، مسلمانوں کی اکثر آبادی، افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کی 90% سے زیادہ آبادی نمازوں کی پابند نہیں، نمازوں کی حفاظت ان کے درمیان نہیں پائی جاتی۔ وہ سمجھتے ہیں جمعہ کی نماز ادا کر لیں بس ہم سے یہ کافی ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو جنت میں جانے کے لیے توحید کے بعد سب سے زیادہ کسی چیز پر زور دیا گیا ہے تو وہ نماز ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان نمازوں کو ترک کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بے نمازی جہنمی، قیامت کے دن جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے لوگوں بتاؤ جہنم میں تم کس وجہ سے چلے گئے، سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی جہنم میں چلے گئے؟ جواب کیا آئے گا میرے بھائی؟ جواب یہ نہیں آئے گا کہ ہم زناکاری میں مبتلا تھے، جواب یہ نہیں آئے گا کہ ہم جھوٹ میں مبتلا تھے، جواب یہ نہیں آئے گا کہ ہم رشتہ داری کو خطا کیے تھے۔ جواب سب سے پہلا کیا آئے گا؟ لم نک من المصلین۔ پہلا جواب جہنمیوں کا ہوگا اے لوگوں ہم نماز کی حفاظت نہیں کرتے تھے، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، ہم نمازوں کو نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے، نمازوں کی طرف نہیں آتے تھے۔ پہلا جواب میرے بھائیوں، پہلا جواب آئے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے روح سے پتہ چلتا ہے کل قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ رب العالمین بے نمازیوں کو جہنم میں اٹھا کر پھینکے گا، اور جہنمیوں کا بھی سب سے پہلا جواب یہی ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں داخل کر دیا۔ قرآن کی روح سے بے نمازی کے لیے ویل ہے۔ ویل کا کیا مطلب؟ یہ معمولی جگہ نہیں ہے میرے بھائیو، ویل کا مطلب کولر اور فین میں بیٹھنے جیسا نہیں، ویل کا مطلب جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے۔ آج ہم سنتے ہیں ویل ویل ویل،
مگر میرے بھائیوں ویل کی تباہی کیا ہے، بربادی کیا ہے، ویل کتنی سخت ہے ہم نہیں جانتے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو ویل میں اٹھا کر پھینکے گا۔ آج ہم سوچتے ہیں کیا ہوا ایک دو نمازیں چھوڑے تو کل قیامت کے دن اللہ ہو نہ ہو ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں دنیا کی آگ، ایک مرتبہ آپ چھوٹے سے آبلے کو، ایک شعلے کو، دنیا کی آگ کے شعلے کو اپنے ہتھیلی میں رکھ کر دیکھیں اور غور کریں کیا دنیا کی آگ آپ کے لیے قابل برداشت ہے یا نہیں ہے۔ اگر دنیا کی آگ آپ کے لیے قابل برداشت ہے تو یاد رکھیں جہنم کی آگ آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ ویسے دنیا کی آگ بھی انسان کے لیے برداشت کے قابل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کل قیامت کے دن نمازیوں کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کون سے نمازی؟ وہ نمازی جو اپنے نمازوں میں غفلت کا شکار ہے، وہ لوگ جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھتے، وہ لوگ جو نمازوں کو خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو نمازوں کو تقدیم اور تاخیر سے پڑھتے، وہ لوگ جو نمازوں کو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو کبھی جی میں آئے نمازیں پڑھ لے کبھی جی میں آئے نمازیں چھوڑ دے، وہ لوگ جو دن میں ایک دو نماز پڑھ لیں اور باقی نمازوں کو ترک کر دیں، یہ تمام کے تمام مفاہیم اس آیت کریمہ میں داخل ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان بے نمازیوں کو اور نمازوں کے سلسلے میں غفلت برتنے والوں کو کل قیامت کے دن اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ میرے بھائی آج اکثر ہماری تعداد ایسی ہے، نماز فجر کا معائنہ کیجئے، بزرگ عمر رسیدہ افراد آپ کو ایک دو صف میں نظر آئیں گے، باقی ہماری مسلمانوں کی آبادی کہاں گم ہے کسی کو پتہ نہیں، مسلمان کہاں کھویا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم، مسلمان کے ایام کیسے گزر رہے ہیں ہم نہیں جانتے۔ میرے بھائی مسلمانوں کی آبادی اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہے، مسلمانوں کی اکثر آبادی صوم و صلات کی پابندی سے غافل، مسلمانوں کی اکثر آبادی صرف اور صرف پیٹ پالنے کے لیے دنیا کے ہجوم دنیا میں مصروف، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں مصروف نہیں۔ میرے بھائی آج کتنی ایسی آبادی ہے جو بمشکل نماز فجر کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی طرف آئیں، خال خال ایسے لوگ ہمیں کم نظر آتے۔ میرے بھائی بہت کم نظر آتے۔ ایک سوال ہے، نماز تراویح میں ہماری مسجدیں آپ کو بھری پڑی ملتی، سارے ہندوستان کی مساجد کا معائنہ کیجئے، بلا کسی مسلک و مشرب کے تمام افراد مسجدوں میں آ کر مسجدوں کو بھر دیتے ہیں۔ یہی ہمارا سوال ہے، نماز تراویح کے بعد، رمضان کے بعد یہ مسلمانوں کی تعداد کہاں گم ہو جاتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں، مسلمان کہاں کھو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں نماز تراویح پڑھنا یقیناً یہ اجر کا ذریعہ ہے، آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر آپ نماز تراویح چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں، لیکن آپ اگر فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز ترک کرتے ہیں، یقیناً آپ مجرم ہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں، شریعت کے روح سے آپ گنہگار ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر فرض نمازوں کو چھوڑ دو گے تو تم گنہگار ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کو فرض نمازوں کی پابندی کرنے کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں نماز نہیں پڑھیں گے، فرض نماز اپنے عمل سے یہ بتلاتے ہیں ہم فرض نماز نہیں پڑھیں گے، ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے، ہم شب برات کی نماز پڑھیں گے، ہم صلاۃ الرغائب کا اہتمام کریں گے، بدعتی نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ جن نمازوں کا قرآن میں حدیث میں ذکر نہیں ان نمازوں کا اہتمام مسلمان بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اور جن نمازوں کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے ان نمازوں سے مسلمان راہ فرار اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اگر یہی روش رہی تو میرے بھائیوں بتاؤ کیا ایسے لوگ کل قیامت کے دن ویل میں نہیں جائیں گے؟ یقیناً ویل میں جائیں گے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی حفاظت کریں۔ خصوصاً میں نوجوانوں سے مخاطب کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں نوجوان نسل نمازوں کی حفاظت کرے، اس لیے کہ آج نت نئے فتنے ہیں اور آج دشمنان اسلام ایسے فتنے مبتلا کر دیے ہیں نوجوانوں کو، مسلمان چاہ کر بھی نوجوان عبادت سے اللہ رب العالمین کی راہ فرار اختیار کرتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن مجید کی روح سے اگر دیکھا جائے بے نمازی کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے، ہو سکتا ہے وہ ناخلف ہم ہوں، ہو سکتا ہے وہ ناخلف ہم ہوں۔ اضاعوا الصلاة، ان ناخلفوں نے
نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو بھلا دیا، نمازوں کی حفاظت نہیں کی، نمازوں کی پابندی نہیں کی، واتبعوا الشہوات اور خواہشات نفس کی پیروی کی، خواہشات نفس کی اتباع کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب ایسے گمراہ لوگ اپنی گمراہی کا انجام دیکھ لیں گے۔ بے نمازی کا انجام کل قیامت کے دن بہت برا ہے۔ اور ایسے ہی بے نمازی قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بے نمازی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت نہیں، آج ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا لی گئی، آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں، آج ہمارے گھروں میں ٹینشن، ہمارے گھروں میں ڈپریشن، ہمارے گھروں میں حادثات، ہمارے گھروں میں پریشانیاں، ہمارے گھروں میں آلات، ہمارے گھروں میں غم، الم، حزن کیوں پایا جاتا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی ہم بے نمازی ہیں۔ اگر بے نمازی ہیں تو کیا اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے گھروں میں داخل ہوگی؟ بے نمازیوں کے گھروں میں برکت نازل ہوگی؟ بے نمازی کے گھروں میں سکون پایا جائے گا؟ یقیناً نہیں پایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے مسلمانوں، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے جو نمازیں ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اطاعت رسول نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے ایسا انسان دور کر دیا جاتا ہے۔ بے نمازی قرآن کی روح سے مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ علماء کے اقوال آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بے نمازی نمازوں کو مداومت کے ساتھ ترک کرنے والا، ہمیشگی کے ساتھ ترک کرنے والا اور نمازوں کا انکار کرنے والا، یاد رکھیں علماء کے اقوال قرآن کی آیت کی روح سے پتہ چلتا ہے وہ مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرک، یہ کافر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے بھائی ہیں دین کے اعتبار سے۔ اور اگر نماز نہ پڑھیں، نمازوں کا انکار کر دیں، زکوٰۃ کا انکار کر دیں، توبہ نہ کریں، شرک پر قائم رہیں، کفر پر قائم رہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ بے نمازی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو بے نمازی ہیں، نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے سے میرے بھائیوں کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید اٹھائیں، ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے عمل صالح کا تقاضا کیا ہے۔ عمل صالح وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو شخص عمل صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط جہاں لگائی وہاں عمل صالح کی شرط لگائی، اور جہاں عمل صالح کی شرط لگائی وہاں پر ایمان کی بھی شرط لگائی۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر کوئی عمل صالح کو کرتا ہے ایمان میں داخل نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کے عمل پورے برباد ہیں۔ اگر کوئی شخص ایمان تو لایا مگر عمل صالح نہیں کرتا، عمل صالح کے بغیر کوئی شخص کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا تقاضا عمل صالح ہے، اور نماز یہ عمل صالح میں داخل ہے میرے بھائی۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے بے نمازی کا نکاح نمازی عورت کے ساتھ جائز نہیں۔ بے نمازی کا نکاح نمازی عورت کے ساتھ جائز نہیں۔ افسوس کا مقام ہے نکاح کے معاملے میں ہم ایک شخص کی پراپرٹی کو دیکھتے ہیں، تجارت کو دیکھتے ہیں، اس کی دولت پر ہماری نظر ہوتی ہے، اس کے اخلاق پر ہماری نظر نہیں، اس کے دین پر ہماری نظر نہیں، اس کے نمازوں پر ہماری نظر نہیں، اس کے اچھے پن پر ہماری نظر نہیں۔ ہماری نظر ہے تو شادی بیاہ کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں صرف اور صرف تنخواہ پر نظر ہے، دولت پر نظر ہے، حسن پر نظر ہے، خوبصورتی پر نظر ہے۔ میرے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا دین پر نظر ہو، انسان کے نمازوں پر نظر ہو، انسان کے اخلاق پر نظر ہو۔ قرآن مجید اٹھائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے یہ مومنہ عورت ہے، نمازی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، ان عورتوں کو کفار کی جانب نہ لوٹاؤ، ان عورتوں کو کفار کی جانب نہ لوٹاؤ۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اس لیے کہ یہ مومنہ عورت یہ کفار کے لیے اور یہ کفار مومنہ عورت کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔
اس آیت کریمہ کی روح سے علماء نے کہا بے نمازی عورت کا نکاح، بے نمازی مرد کا نکاح نمازی عورت کے ساتھ جائز نہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا اگر عورت نمازی ہے، مرد بے نمازی ہے، سمجھانے کے بعد بھی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، سمجھانے کے بعد بھی دلائل کی روشنی میں وہ نمازیں نہیں پڑھتا، تو عورت کو یہ اختیار ہے اپنے مرد سے خلا لے لے۔ علماء کے اقوال ہے اس پر، بے نمازی مرد نمازی نہیں پڑھتا تو عورت کو یہ اختیار ہے، جو نمازی عورت ہے وہ اپنے مرد سے خلا لے لے۔ ایسے ہی اگر نمازی مرد ہے اور بے نمازی عورت ہے، سمجھانے کے بعد بھی وہ نمازوں کا انکار کر رہی ہے، سمجھانے کے بعد بھی نمازوں کو چھوڑ رہی ہے، اس کی عادت بن چکی ہے نمازیں چھوڑنے کی، تو ایسے وقت میں مرد کو اختیار ہے اسی عورت کو طلاق دیتے۔ تو نمازی کا ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ لوگوں کو کڑوی لگے، لیکن آپ علماء کبار سے پوچھیں یہ معاملہ، یقیناً علماء کے اقوال ہیں بے نمازی، جو نمازی نہیں پڑھتا، نمازی کا انکار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا نکاح مومن عورت سے اور مومنہ عورت کا نکاح ایسے مردوں سے جائز نہیں۔ ایسے ہی قرآن کی روح سے اگر احادیث کی روح سے دیکھیں گے بے نمازی کا کیا مقام، احادیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بے نمازی کافر۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، عمدن جس نے نماز چھوڑ دیا وہ کافر۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر بتایا جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر۔ اب سوال یہ ہے کیا ایک نماز کا چھوڑ دینا کفر؟ جواب نہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کو کافر کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے اگر کوئی ایک آدھ نماز سستی غفلت کی وجہ سے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو ایسا شخص کفر کا ارتکاب کیا، مگر کفر دون کفر اصغر کا ارتکاب کیا، کفر اکبر کا نہیں۔ لیکن علماء کے اقوال ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ وغیرہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہمیشہ نماز چھوڑ رہا ہے اور بے نمازی ہو کر ہی مر جائے بغیر توبہ کے، ایسا انسان کافر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ ایسا انسان کافر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کل قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو جیل میں قید کر دیا جائے جب تک کہ وہ توبہ کر کے پھر سے نماز پڑھنے نہ لگ جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بے نمازی کافر ہونے کی وجہ سے واجب القتل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اگر بے نمازی نماز کا انکار کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کے کفر کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف یہی ہے، بے نمازی اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو کافر ہے اور کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو بے نمازی احادیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو کافر ہے۔ ایسے ہی ایک نماز کا چھوڑ دینا بربادی عمل ہے، عمل کو برباد کر دینے کے برابر ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جو شخص نماز عصر چھوڑ دے اس کے عمل برباد، اس کے عمل برباد۔ میرے بھائیو کیا فائدہ ایک انسان نماز فجر ظہر پڑھ رہا ہے، مغربی شام پڑھ رہا ہے، مگر عصر کی پابندی نہیں کر رہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے عمل برباد۔ اب سوال پیدا یہ ہوگا عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے کیا سارے عمل برباد ہوں گے اس کی زندگی کے، یا اس ایک دن کے عمل برباد ہوں گے؟ علماء کہتے ہیں اگر کوئی نماز عصر چھوڑ دے تو اس کے ایک دن کے عمل سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز عصر چھوڑ دے گویا کہ وہ اس کا مال، اس کی دولت، اس کی بیوی، اس کے بچے، اہل و عیال، آل اولاد سب برباد۔ غور کیجیے گا میرے بھائیو، ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے انسان کا سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ تو ایک نماز کا یہ مقام ہے میرے بھائیو۔ آج اکثر مسلمان نماز عصر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز فجر پڑھ لیتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر میں سو جاتے ہیں۔ تو عصر چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ایک دن کے تمام عمل برباد ہیں۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے بے نمازی اللہ تعالیٰ کے ذمے سے دور ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے ذمے میں آتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، افسوس کا مقام ہے سب سے بڑے مجرم مسلمان ہیں،
مجرم مسلمان اس لیے کہ مسلمانوں نے نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے مسجد کو آباد نہیں کیا۔ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد قائم کرنا بڑی بات نہیں، مسجد کو قائم کر کے مسجد کو آباد رکھنا یہ مومنوں کا طریقہ ہے، مومنوں کا شیوا ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے ایک مسجد اگر منہدم ہو جائے سارے ہندوستان میں ہم اس کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ کئی ساری بلکہ سینکڑوں ہزاروں ہندوستان میں مساجد ایسے ہیں جو بالکل غیر آباد ہیں، آباد کرنے والا نہیں۔ مسجد شکوہ کناں ہے، اے مسلمانوں کہاں گئے؟ اے مسلمانوں تمہاری شان و شوکت کو کیا ہو چکا ہے؟ اس مسجد کو تم نے آباد کیا اور اس مسجد کو تم ہی نے غیر آباد کیا۔ سارے ہندوستان کا معائنہ مشاہدہ کیجئے، سینکڑوں ہزاروں مساجد ایسے ہیں جو بالکل غیر آباد ہیں، بے آباد ہیں، جانوروں نے وہاں پر بسیرا کر لیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ توفیق بھی نہیں کہ ان مساجد کو پھر سے آباد کریں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے، نماز فجر پڑھ لے، وہ اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے ذمے میں جانے کا مطلب انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ایسے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دنیا کا کوئی شخص ایسے انسان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں جو شخص نماز فجر پڑھ لے اس کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، مارنا پیٹنا حرام ہے، جائز نہیں۔ علماء کے اقوال اس سلسلے میں جو شخص نماز فجر پڑھتا ہے اس سے لڑنا، جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز فجر پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے، اور جو اللہ کے ذمے میں اللہ کی حفاظت میں چلا جائے، اللہ کی امان میں چلا جائے، اس سے لڑنا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی امان کو توڑ دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی امان کو توڑتا ہے اللہ رب العالمین کا غضب اور عذاب ایسے شخص پر نازل ہوتا ہے جو نماز فجر پڑھنے والوں سے لڑتا اور جھگڑتا ہے۔ تو نماز فجر پڑھنے والوں سے لڑنا جھگڑنا بھی جائز نہیں، اور نماز فجر پڑھنے والا اللہ رب العالمین کی حفاظت اور اس کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی بے نمازی کا حشر کفار کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی کا حشر یعنی ایک انسان نہیں چاہے گا کہ اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ۔ مسلمان جب بھی ان کا نام لیتا ہے تو ان پر اللہ کی لعنت برساتا ہے۔ فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے لیڈر سرغنہ کفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا من لم یحافظ، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے نہ نور، نہ برہان، نہ نجات۔ وکان یوم القیامہ مع فرعون وحامان وقارون وابی بن خلف، اور قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یاد رہے یہ چاروں افراد اپنے اپنے زمانے کے کفار کے لیڈر رہ چکے ہیں، سرغنہ رہ چکے ہیں۔ تو بے نمازیوں کا حشر ایسے افراد کے ساتھ کل قیامت کے دن ایک بے نمازی کا ہوگا۔ ایسے ہی حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے بے نمازی منافق ہے، بے نمازی منافق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ منافقوں کی یہ عادت قبیحہ ہے، جب بھی وہ نماز آئیں گے انتہائی سستی، غفلت، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کو آئیں گے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے منافقوں کو پہچاننے کا ایک چھوٹا سا اصول بنایا ہوا تھا۔ ہم دیکھتے اگر کوئی شخص نماز فجر، نماز عشاء میں تاخیر سے آتا نہیں تاخیر سے آتا تو ہم سمجھ لیتے یہ منافق۔ اتنی سخت وعیدیں میرے بھائیوں بے نمازوں کے لیے قرآن اور حدیث میں آئی ہے، لیکن آج افسوس کا مقام ہے، سوال ہے کیا اتنے نماز چھوڑنے کے بعد بھی ہمارے دل پر دستک ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہمیں احساس ہے یا نہیں؟ ہمیں تکلیف ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کی اکثر آبادی مسجد سے راہ فرار اختیار کیوں کر رہی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ تجارت، یہ دولت ہے۔ حقیقت میں انسان کو مال کی حرص، دولت کی تمنا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کر دیتی ہے۔ صحابہ تھے تجارت بھی کرتے تھے، صحابہ تھے تجارت بھی کرتے تھے اور وہ نمازوں کی پابندی بھی کرتے تھے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی تجارت، خرید و فروخت، بے شرع، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نمازوں سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کو غافل نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ الٹا ہو چکا ہے،
جتنا وہ دولت کے پیچھے جائیں گے اللہ رب العالمین کی عبادت سے اتنا ہی دور چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر ہم دولت کے پیچھے لگ جائیں، مال و دولت کے پیچھے لگ جائیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ قبر میں جانے کے بعد بھی سوال آپ سے دولت کے بارے میں نہیں ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی دولت کما کر آئے ہو، یہ سوال نہیں ہوگا عالی شان بنگلے اپنے پیچھے کتنا چھوڑ کر آئے ہو، یہ سوال نہیں ہوگا کتنی پراپرٹی اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو۔ سوال ہوگا من ربک، دین کے بارے میں سوال ہوگا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں سوال ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور، اللہ رب العالمین سے راہ فرار، اللہ کے تعارف کا علم نہیں، تو کل خبر میں جا کر کیا جواب دیں گے فرشتوں کا؟ سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ان تمام تر سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے وہ نمازوں کی پابندی کرے، اسلام کے نزدیک آئے، اللہ کا تعارف کے بارے میں علم حاصل کرے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، دین کیا ہے، اس کا رتبہ مقام کیا ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ سیکھیں تو کل قبر کے دن ہم جواب دے سکتے ہیں۔ انسان کو افسوس ہونا چاہیے میرے بھائیوں، نماز چھوڑنے کا افسوس ہونا چاہیے۔ پتہ ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک نماز چھوڑی تو آپ کو کتنا افسوس ہوا؟ ایک نماز۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو ایک مرتبہ تاخیر سے پڑھی، جنگ خندق کا موقع تھا، دشمنان اسلام اہل مکہ اہل مدینہ کو مٹانے کے لیے ایک بڑا لشکر جرار لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ نے فوراً مجلس مشاورت طلب کی اور پھر مشورے طلب کیے۔ حضرت سلمان فارسی نے سب سے بہترین مشورہ دیا، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا جنگ خندق یعنی جنگ خندق کے موقع پر خندق کو کھودنے کا حکم دیا۔ صحابہ اور خود بنفس نفسی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کو کھودتے رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز تاخیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر ملال ہوا، آپ کو اس قدر غصہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر تکلیف ہوئی، آپ نے کفار پر بد دعا فرمائی۔ کفار پر ایک نماز سے تاخیر ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی۔ کیا یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ حزن، یہ ملال کیا ہمیں مسلمانوں کو ہے ایک نماز چھوڑنے کا؟ میرے بھائیو حقیقت میں یہ ملال، یہ حزن، یہ تکلیف ہمیں نہیں ہوتی، ہماری نماز چھوٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما شغلونا عن الوسطی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین کفار کے گھروں کو اور ان کے قبرستانوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے غافل کر دیا، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نماز چھوڑنے کا یہ حزن، یہ تکلیف، یہ ملال تھا میرے بھائیو۔ ایسے ہی تکلیف، ایسے ہی حزن، ایسے ہی ملال مسلمانوں کو بھی ہونا چاہیے۔ تو میرے حضرات بھائیوں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عثمان پر لب کشائی کرنے کی جرت اور جسارت میں نے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں، یقینی معنوں میں عبادت کرنے کی اور نمازوں پر مداومت برتنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔